الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيب، ذي الجلال الباطخ العظيم، ذي الملك الفاخر القدير، مالك الأملاك مفلك الأفلاك، مسخر الشمس والقمر، مكبر الليل والنهار، مكبر النهار على الليل، قاسم كل جبار عنيد، مهلك كل شيطان مريد، رب الجنة والناس، رب العالمين. لا يذكره صراخ المستصرخين، لا يقربه إلحاح الملحين، الأرسم للصالحين، موقف للمفلحين، مولى العالمين، أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأقطعي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق، لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعو إليهم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صلوات. قرآن مجید کا 42واں سورہ، سورہ مبارکہ شورى، 13ویں آیت باقی ہدایہ. گفتگو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. سلسلہ گفتگو کل اس منزل پر تھا کہ اللہ نے سورہ یوسف میں 12واں سورہ قطعی طور پر ایک فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے سے اللہ نے اپنے رسول کو اس آیت کے ذریعے بتلایا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. شریعت اسلام کے ذیل میں اللہ نے
اپنا قطعی فیصلہ رسول کو بتایا. اور فیصلہ کیا؟ ان الحکم الا للہ. رسول خاتم النبیین، دیکھو شریعت اسلام میں ہر فیصلے کا حق اللہ کا لفظ ہے جو تاکید کے لیے ہے. ان الحکم الا، اور اللہ کے بعد ہے للہ. للہ سے پہلے لفظ اللہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تاکید کر رہا ہے کہ بس اور بس، صرف اور صرف. جہاں اللہ جملے کے درمیان میں آ جائے تو مطلب ہوتا ہے بس یہی. جیسے عام طور سے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، بس یہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے. یہاں بھی اللہ آیا. اللہ کا مطلب، اور اس کے بعد للہ کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول میرا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ شریعت اسلام کا ہر فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھ اللہ کو ہے. مسئلہ کے تشیع کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ہم اعلان اپنا بنیادی عقیدہ بتا رہے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. دیکھیے مسئلہ کے تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عالمین کی افضل ترین ذات کا نام خاتم النبیین ہے. میں نے عالمین کہا، اب میں جملہ بدل کر کہتا ہوں اللہ کے بعد، اللہ کے بعد. حالانکہ یہ اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے. اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے عالمین کہا. عالمین کی تعریف کیا ہے؟ عالمین کے معنی کیا ہے؟ عالمین کی تعریف ہے لغت میں ما سوی اللہ، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہو اسے عالمین کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے رسول تم افضل ترین ہو، عالمین کی بلند ترین ہستی ہو، تم افضل انبیاء ہو، تم خاتم النبیین ہو، تم منصب ختم نبوت پر فائز. لیکن اے رسول یاد رکھو شریعت اسلام کے، چاہے شریعت اسلام تکوین کی ہو چاہے شریعت اسلام تشریع کی ہو، اے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے بلند ترین منصب پر فائز کیا ہے، لیکن اے رسول شریعت اسلام کے ہر فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے. اے رسول تمہیں یہ حق نہیں کہ شریعت اسلام کے اللہ کے کیے گئے فیصلے میں تبدیلی کر سکو.
رسول کو یہ حق نہیں، خاتم النبیین کو یہ حق نہیں کہ شریعت اسلام کے اللہ کے کیے گئے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ آپ نے توجہ فرمائی، خاتم النبیین کو جب یہ حق نہیں ہے تو خاتم النبیین کے بعد کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو بدل دے؟ خاتم النبیین کو اختیار نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا فرض کیا بتایا؟ اے رسول، یہ جو ہماری شریعت کے فیصلے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، تکوین کے فیصلے اور تشریع کے فیصلے، اے رسول تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان فیصلوں کی تبلیغ کرو، اس شریعت اسلام کو اسی طرح پہنچاؤ جیسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ذرا تفصیل سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلام کو پہنچانے کے لیے اور شریعت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے امت پر اللہ نے رسول پر، خاتم النبیین پر کچھ فرائض عائد کیے کہ دیکھو، اگر اے رسول تم ان فرائض پر عمل کرو گے تو تم شریعت اسلام بآسانی پہنچا بھی سکو گے اور سمجھا بھی سکو گے۔ رسول کا فرض ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ شریعت اسلام پہنچانے کے لیے کیا کیا فریضہ ہے رسول کا، معروف آیت ہے۔ رسول کے فریضے اگر یہ رسول عمل کرے تو شریعت اسلام کو پہنچا بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فریضے بتائے، سورہ جمعہ، قرآن مجید کا 62واں سورہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو تو شریعت اسلام پہنچ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، معروف ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ لفظی ترجمہ کر دوں، هو الذی، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ایسی شان والا رسول بھیجا۔ اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور ہر مسلک میں ترجمہ یہی ملے گا۔ هو الذی بعث، وہ اللہ، اس کی شان یہ ہے، بعث، جس نے بھیجا، بعث بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے بھیجا۔ میں رک کر بات کر رہا ہوں تاکہ لفظی ترجمہ واضح ہو سکے۔ هو الذی، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے بعث بھیجا، هو الذی بعث فیہم رسولا، اللہ نے امیین میں، فی الامیین، اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول کے بارے میں کیا فرمایا آیت میں؟ لفظی ترجمہ دیکھیے، هو الذی، ٹھہر ٹھہر کر عرض کر لوں تاکہ یہ آیت کا ترجمہ عرض کر کے پھر آگے پڑھوں۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ایسی شان کا رسول، کہاں؟ امیین میں، امیین میں بھیجا۔ یہ رسول کون ہے؟ منہم، اس کا لفظی ترجمہ آپ کسی قرآن کے مترجم کا دیکھ لیں،
جو رسول اللہ نے بھیجا اس کے لیے فرمایا منہم، یہ رسول جو میں نے بھیجا ہے منہم، ان میں سے ہے۔ منہم کا ترجمہ یہ ہے نا، اللہ فرما رہا ہے یہ رسول منہم، ان میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول ان میں سے ہے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے رسول ان میں سے ہے، اور لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ رسول تم جیسا ہے، تم جیسا نہیں، منہم، ان میں سے ہے۔ اب اس رسول کے فرائض کیا کیا ہے؟ پہلا فریضہ شریعت اسلام پہنچانے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ، پہلا فریضہ یہ ہے کہ شریعت اسلام پہنچانے کے لیے یہ رسول امت میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرے۔ دوسرا فریضہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ کرے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ جملہ بدل کر عرض کر دو، یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ رسول کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، یعنی رسول کا فریضہ یہ ہے کہ 40 سال کے زنگ آلود سینوں کو چمکائے۔ اب تیسرا فریضہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تیسرا فریضہ یہ ہے کہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ یعلمہم کا مطلب کیا؟ اللہ نے اس رسول کو کتاب اور حکمت کا معلم بنا کر بھیجا کہ یہ کتاب بھی پڑھائے اور یہ حکمت بھی پڑھائے۔ رسول کا فرض کیا ہے؟ کتاب بھی پڑھائے، حکمت بھی پڑھائے۔ اب آپ نے کوئی مدرسہ ایسا دیکھا ہے کہ اس مدرسے میں کوئی ایسا معلم مقرر کر دیا جائے جو ان پڑھ ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسول ان پڑھ تھے۔ اللہ نے کیا ان پڑھ کو بھیجا پڑھانے کے لیے؟ معلم بنا کر اللہ نے بھیجا، اور معلم بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول کے پاس معلم کی حیثیت سے جو علم ہے وہ دنیا کا کسبی علم نہیں ہے۔ اگر کسبی علم ہوتا تو آیت میں معلم کا اور یعلمہ کا لفظ موجود نہ ہوتا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اب جس آیت کے جز کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اللہ رسول کے فریضے بتا رہا ہے۔ پہلا فریضہ تلاوت آیات، دوسرا فریضہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرو، تیسرا فریضہ کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم۔ اب آیت پڑھ لیجیے۔ ان کاموں کے بعد اب رسول کا ایک فریضہ اور اللہ نے بتایا، ان کاموں میں قبلو لفی ضلال مبین، ایک فریضہ اللہ نے اور بتایا۔ یہ فریضہ بتانے کے بعد، اور یہ بڑا لائق توجہ فریضہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تمہارا فریضہ یہ ہے شریعت اسلام کو پہنچانے کے لیے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ،
بہم. اب کہیں ترجمہ دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا اے رسول تمہارا فریضہ یہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ قیامت تک آخرین قیامت تک کے آخری انسان تک ہدایت کرنا اور شریعت کو سمجھانا اے رسول تم پر فرض ہے. اچھی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک ہر انسان کو شریعت کا سمجھانا اور ہدایت کرنا اے رسول تم پر فرض ہے. رسول پر فرض ہے کہ قیامت تک کے انسان کو شریعت سمجھائے, قیامت تک کے انسان کو ہدایت کرے. آخرین منہم لما یلحقوا بہم, رسول کا فریضہ ہے کہ رسول پہنچائیں. رسول نے کیا کیا؟ اللہ کی عزت سے 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے. اب قیامت تک اللہ کہہ رہا ہے فریضہ پہنچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے کو رسول شریعت اسلام سمجھاؤ. رسول 11 ہجری میں چلے گئے. اب قیامت تک رسول نے کہاں سمجھایا؟ قیامت تک رسول نے کہاں بتایا؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے. رسول نے اپنے دنیا سے جانے سے قبل غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر قیامت تک کے لیے ایک محمد مقرر کر دیا. جب شریعت, ہر مسلمان کا عقیدہ یہ کہ شریعت اسلام قیامت تک ہے. جو شریعت اسلام قیامت تک ہے, ناسخ شریعت ہے, تو اس شریعت کو سمجھانے والا کوئی ہونا چاہیے. تو رسول نے من کنت مولا فرما کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہدایت کا تسلسل ہے. اس تسلسل کے حوالے سے ایک محمد قیامت تک شریعت کو سمجھانے کے لیے موجود ہے, اور اسے مجھ سے جدا نہ سمجھنا. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. دیکھو ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم کل کے کل محمد ہیں. رسول نے کل کو محمد کہا, رسول بھی محمد. اور غیبت میں جو شریعت کو موجود ہو کر سمجھا رہا ہے وہ بھی محمد. کسی نے 7ویں امام سے پوچھا یبن رسول اللہ, یہ رسول نے, آپ سمجھ گئے نا میں کیا جملہ کہنا چاہتا ہوں. 7ویں امام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا کہ ہمارا اول بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہم کل کے کل محمد. آپ یہ کیوں نہیں فرماتے ہمارا اول بھی علی, ہمارا آخر بھی علی, ہمارا اوسط بھی علی, ہم کل کے کل علی. سنیں گے 7ویں امام جواب میں ارشاد فرماتے سن, رسول نے اولنا محمد اور آخرنا محمد کہا. اولنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی. رسول خاتم نے اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں.
بھیجا. معلم کسے کہتے ہیں؟ کل علم. شریعت کا ہر فیصلہ اللہ کا نافذ کرنا رسول کا کام، سمجھانا رسول کا کام، بتانا رسول کا کام، سنانا رسول کا کام. اچھا یہ ہے رسول کا فریضہ کہ رسول فیصلہ جو اللہ کا ہے اسے لوگوں کے سامنے پہنچائیں. اب رسول نے کیا کیا؟ رسول ارشاد فرمائے رہے اور متفقہ ارشاد، یہ متفقہ طور پر موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ نے کہا فیصلہ میرا ہے، اس فیصلے کو پہنچانا اے رسول تمہارا کام ہے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس اقضاکم علی، اے لوگوں تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ عام انسان یہ فیصلہ نہیں پہنچا سکتا. فیصلہ پہنچانے کے لیے جو اللہ کی شریعت کا فیصلہ ہے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کل علم کا مالک ہو. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ وہ کل علم کا مالک ہو. آیت موجود ہے سورہ جاسیہ، قرآن مجید کا 45واں سورہ، اس میں اللہ نے بتایا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے، اتبعھا، اے رسول اس شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع، اب یہاں توجہ کیجیے گا، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اے رسول اس شریعت کی پیروی کرو، ان کی پیروی نہ کرنا جو جاہل ہیں. اب شریعت کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی نہ کرنا جو جاہل ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے کہ شریعت اس سے لیں جو مدینۃ العلم ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ شریعت اس سے لیں جو باب مدینۃ العلم ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ شریعت اس سے لیں جو 70 مرتبہ کہہ رہا ہے لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عجیب مرحلہ ہے فکر کا. حضرت علی کا فرمان، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی. اب ایک عجیب فرمان ہے مولا کائنات کا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری برائیوں، جتنی برائیاں ہیں اس دنیا میں، مولا علی فرماتے ہیں اگر ساری برائیوں کو جسم دے کر میرے سامنے ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے، اگر ساری برائیوں کو جسم دے کر ایک صف میں میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو علی فرماتے ہیں کہ ان ساری برائیوں میں سے سب سے پہلے
میں جہالت کو قتل کروں گا. سب سے پہلے میں جہالت کو قتل کروں گا. سب سے پہلے میں جہالت کو قتل کروں گا. مطلب کیا ہے؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی اس فرمان میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں جاہل ہی وہ ہے. اصل میں جاہل ہی وہ ہے جو علی کو علی ولی اللہ نہیں مانتا. تو شریعت پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ جو کل علم عام انسان ہو نہیں سکتا. کل علم کون ہے؟ جس کے پاس کل علم موجود ہے وہ شریعت پہنچائے گا، وہ شریعت کو سمجھائے گا. عام انسان کے پاس تو کل علم ہے نہیں، سب کا علم ناقص ہے. اب کل علم کس کے پاس ہے؟ دیکھیے، خاتم النبیین کے بعد سے اب تک لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے. کسی نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ ایک عورت سجاد نامی عورت ہے، اس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. کسی نے خاتم النبیین کے بعد امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایسا ہے نا. کسی نے 11ویں امام ہونے کا دعویٰ کر دیا. سب نے مختلف جھوٹے دعوے کیے، لیکن جو میں عرض کروں، ہر طرح کے جھوٹے دعوے لوگوں نے کیے، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اول خلق ہوا. کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی. کیوں؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ میں اول خلق ہوا، وہ کر ہی نہیں سکتا. تو لوگ اس سے پوچھتے اول کا مطلب کیا ہے؟ اول کا مطلب اول ہے. اول کا مطلب یہ ہے، اول کہتے اسے ہیں جس سے پہلے کچھ نہ ہو. اول کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے کچھ نہ ہو. نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ جنات، نہ ملائکہ، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ فرش، کچھ نہ ہو. اگر کچھ ہے تو وہ اول نہیں. اول وہ ہوگا کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو. اب اول ہونے کا دعویٰ کسی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی اول ہونے کا دعویٰ کرتا تو کوئی اس سے پوچھتا کہ تم اول بنے ہو تو یہ ذرا بتاؤ نا کہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، سورج کیسے بنا، ستارے کیسے بنے. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو اول بنا ہو. اور ہر شے جس پر لفظ شے کا اطلاق اس کے سامنے وجود میں آئی ہو، اور وہ ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہو. اول اسے کہتے ہیں جو ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہو. اجزائے ترکیبی کو جانتا ہو کہ کون سی شے کن کن اجزاء سے ترکیب پا کر وجود میں آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں اول.
اول ہونے کا دعویٰ کسی نے اور کسی میں جرأت بھی نہیں کہ کوئی اول ہونے کا دعویٰ کرے. عجیب ایک جملہ ایک غیر مسلم دانشور کا ذہن میں آیا، وہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اول وہ ہے جس کے سامنے ہر شے وجود میں آئی، ہر شے کی تخلیق کو عینی گواہ. غیر مسلم دانشور ایک جملہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے پوری نہج البلاغہ کو پڑھ کر، وہ لکھتا ہے میں نے پوری نہج البلاغہ کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یا تو کائنات کو علی نے پیدا کیا یا کائنات علی کے سامنے پیدا ہوئی. لیکن میں واضح کر دوں، مسلک تشیع میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی خالق نہیں ہے. علی کے سامنے، نور محمد کے سامنے ہر شے وجود میں آئی، لیکن یہ خالق نہیں ہے. وہ انہوں نے دلیل کیا دی؟ اپنے سر سجدے میں رکھ کر بتائے کہ ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ وہ ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں. ان کے سامنے ہر شے وجود میں آئی. تو جو اول ہے، اس گفتگو کو نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں، جو اول ہے وہ جانتا ہے. اس لیے جتنی روایتیں آپ پڑھ لیں اور تلاش کریں، صرف آپ کو دو ہستیوں کے فرمان ملیں گے، اور یہ فرمان دو ہستیوں کے جو ہمیں ملتے ہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جو اول وجود میں آیا. ایک تو سیاہ ستہ میں رسول کا فرمان ملتا ہے، سلونی سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے سوال کر لو، ما شئتم، جو چاہو سوال کر لو. اس سلونی کا دعویٰ یا رسول کر سکتے ہیں یا علی نے کوفے کے ممبر پر کیا. سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی علی فرما رہے ہیں قبل ان تفتنونی کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے کھو دو. علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. علی نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی میں تو موجود رہوں گا، تم دیکھ نہیں سکو گے، میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو یہ دو دعوے صرف سامنے آتے ہیں، اور یہ دو دعوے یا رسول نے کیے یا علی نے کیے. بس عزیزان محترم، اور کسی میں جرأت نہیں ہے. صرف یہ جرأت اس میں ہے کہ جو کل علم رکھتا ہو وہ سلونی کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور یہ جرأت کس میں ہے؟ کل علم کون ہے؟ جو شریعت کو سمجھائے گا. ہمیں رسول نے اور حضرت علی نے بتایا کہ شریعت کو وہ سمجھائے گا جو کل علم رکھتا ہے. تیسرے روز خانہ کعبہ میں
رسول پہنچے. علی جب دنیا میں تشریف لائے تو تیسرے روز رسول پہنچے. کہاں؟ خانہ کعبہ میں. 3 راتیں گزاری جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے خانہ کعبہ میں. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے دار. دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، اور ایک عربی میں ہوتا ہے بیت. بیت کے معنی بھی ہوتے ہیں گھر، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں لفظ عربی ہیں. دار گھر، بیت گھر، لیکن دارن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات نہ گزاری جائے، اور بیتن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خانہ کعبہ کو دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کہا. اللہ نے تو اس میں رات نہیں گزاری. وہ تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. جب اللہ نے رات نہیں گزاری اور پھر بھی وہ بیت اللہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی وجہ اللہ ہے. اچھا ایک بات اور، یہ سب تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی. مجھے ایک روایت کسی تاریخ سے تلاش کر کے بتا دیں، ایک روایت بتا دیں کہ 3 دن اور 3 رات حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی. مجھے ایک کوئی کسی بھی کتاب میں روایت دکھا دیں کہ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد کو تلاش کرنے نکلے ہو. ایک روایت بتا دیں. کوئی روایت موجود نہیں. کیوں؟ ابو طالب جانتے تھے کہ بیت اللہ میں وجہ اللہ آ رہا ہے. اب تیسرے روز 3 دن کے بعد خاتم النبیین پہنچے، جو کل علم کا مالک، وہ شریعت اسلام کو سمجھا سکتا ہے. کون ہے کل علم کا مالک؟ تیسرے روز رسول پہنچے. رسول نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. علی نے پہل آنکھ کھولی، رسول کی زیارت کی. زیارت کرتے ہی علی کہتے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤں؟ یا رسول اللہ انجیل سناؤں؟ یا رسول اللہ زبور سناؤں؟ یا رسول اللہ وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل نہیں ہوا؟ ابھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علی شہنشاہ علی بادشاہ مستق کشار شہر خدا، علی رب کمل علی شان قرآن علی آنیزان، علی میری جان، علی نام حضر علی زبدان، علی بولے ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان. نعرہ حیدری، یا رسول اللہ وہ قرآن سناؤں جو ابھی تک نازل نہیں ہوا؟ یعنی علی پیدا ہوئے قرآن کے نزول کی ابتدا سے 10 سال پہلے، اور 10 سال پہلے علی رسول سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ اور یہ کہہ کر علی نے قرآن مجید کے سورہ المومنون کی آیات پڑھنی شروع کر دی.
میں مولا علی کی خدمت پہ عرض کروں، مولا قرآن کے 114 سورے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ لیتے، سورہ کوثر پڑھ لیتے، سورہ منافقون پڑھ لیتے، کہ آپ نے سورہ المومنون ہی کی آیات کو پڑھنے کا انتخاب کیوں کیا؟ اور آیت کا سورہ مومنون کا آغاز ہوا، قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ میں مولا علی کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے یہ سورہ المومنون ہی کا پڑھنے کا انتخاب کیوں کیا؟ تو علی جواب دیں گے، میں نے سورہ مومنون اس لیے پڑھا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جو سورہ المومنون آتے ہی پڑھے اسی کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ آپ نے بہت مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی نے رسول کے ہاتھوں پر سورہ المومنون کی پوری تلاوت کی، لیکن ایک جملہ جو سیوطی نے لکھا، میں اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہا، سیوطی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، جو حوالہ میرے پاس موجود ہے، جب علی سورہ المومنون کی تلاوت مکمل کر چکے تو وہ جملہ اب سیوطی لکھتے ہیں، جب علی سورہ المومنون کی آیات کی تلاوت مکمل کر چکے تو رسول نے 3 دن کے علی سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی تم تو میری طرح حافظ قرآن ہو۔ نوجوانوں اور بچوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں سے اور نوجوانوں سے اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس کا وہ جواب دے سکے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ سورہ المومنون کی تلاوت کے بعد رسول علی سے مخاطب ہوئے، اے علی تم تو میری طرح حافظ قرآن ہو۔ اب بچے اور نوجوان سنیں، مسلک تشیع پر، شیعوں پر ایک عام الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ایک عام الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ ہزاروں، آپ کہیں تو ہزاروں حافظ قرآن ہم دکھا دیں۔ اب یہ بچے اور جوان سنیں، ہزاروں حافظ قرآن ہم دکھا دیں کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے ہم سب یہ فرض کر لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم سب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ہم نے فرض کر لیا۔ اب میں جملے پیش کروں، سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ حضرت علی نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے پیر نے، ہمارے مولا نے دنیا میں آتے قرآن پڑھا، اور سیوطی نے لکھا
کہ رسول نے فرمایا کہ تم میری طرح حافظ قرآن ہو. ہم میں سے فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، فرض کر لیں ہم میں سے شیعوں میں ہوتے ہی نہیں، حافظ قرآن نہیں ہوتے. بھئی شیعہ تو ہے مرید. بھئی شیعہ تو ہمارے فرض کر لیا ہم نے، ہمارے حافظ قرآن نہیں ہوتے. بھئی شیعہ تو ہے مرید. ہمارے پیر اور مولا اور پیشوا دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سیوطی کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ تم میری طرح حافظ قرآن ہو. بھئی ہم ہیں مرید، ہم ہیں مرید. اگر مرید جاہل ہوں تو پرواہ نہ کیا کرو. ہمارے مولا نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے پیر نے دنیا میں آتے ہی حافظ قرآن ہونے کا ثبوت دیا. سیوطی نے لکھا کہ یہ حافظ قرآن ہے. کہ ہم تو ہیں مرید. ہمارے پیشوا، ہمارے پیر، ہمارے مولا علی ہیں جن کو حافظ قرآن تسلیم کیا گیا. ہمیں مرید. اگر مرید جاہل ہو تو پرواہ نہ کیا کرو، لیکن دعا کرو، لیکن دعا کرو. جملہ مکمل کر لوں، سوال فرمائیے، جملہ مکمل کر لوں. اگر مرید جاہل ہو تو پرواہ نہ کیا کرو، ہاں دعا کرو کہ کسی کا پیر، کسی کا پیشوا ایسا جاہل نہ ہو کہ ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. مولا علی کا فرمان سنیں، بلکہ دعا کیا کریں کہ مرید جاہل ہو تو ہوں، کسی کا پیشوا جاہل نہ ہو. ہم مولا علی ہمارے پیشوا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اولو خلقت علی فطرت. میں علی وہ اول ہوں جو فطرت پر خلق ہوا. انا اول من آمن باللہ ورسولہ. میں علی وہ اول ہوں جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا. اب تیسرا جملہ سنیں مولا کا، جو عجیب استدلال ہے آپ کی سماعتوں کے لیے. اب مولا فرماتے ہیں، انا اول، ایک بہت بڑا مسئلہ، انا اول من صدق رسالت رسول اللہ. فرماتے ہیں میں علی وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی. میں علی وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے رسول کی
رسالت کی تصدیق کی. پھر یہ جملہ دہراؤں گا اگلا جملہ کہنے کے لیے, میں وہ علی ہوں جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی. اب سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے چونکہ علی تھے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول 40 سال تک خاموش کیوں رہے. اس لیے خاموش رہے کہ تصدیق کرنے والا آئے تو اعلان نبوت ہے. سال تک خاموش رہے, اعلان نبوت نے کیا. اس لیے یہ انتظار تھا کہ اول تصدیق کرنے والا آئے. اب رسول نے علی کے آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت میں پہلی دعوت ذوالعشیرہ کی. رسول کی جتنی حیات طیبہ ہے, رسول کی پوری حیات طیبہ میں رسول کے بہت سے خطبے ملیں گے, ممبر کے بڑے بڑے طویل خطبے ملیں گے, غدیر کے خطبے ملیں گے. لیکن رسول کی پوری حیات طیبہ کا سب سے چھوٹا خطبہ, رسول کی پوری زندگی کا مختصر ترین خطبہ دعوت ذوالعشیرہ کا ہے. جس دعوت ذوالعشیرہ میں 4 جملوں کے خطبے میں, دعوت ذوالعشیرہ میں 4 جملوں میں رسول نے پوری شریعت اسلام کو بیان کر دیا. 4 جملوں میں رسول جب تیسرے دن بولے, 2 دن تو بولنے نہیں دیا گیا, تیسرے دن کب بولے جب ابو طالب نے کہا, تکلم ما تحب, اے میرے بھتیجے بول جو تو بولنا چاہتا ہے, میں دیکھوں گا تجھے کون نہیں بولنے دیتا. جب ابو طالب نے جملے کہے, اب رسول اکرم نے مختصر ترین اپنی پوری حیات طیبہ کا مختصر ترین خطبہ دیا. لیکن اس مختصر ترین خطبے میں پوری شریعت اسلام کو سمو دیا. کیا خطبہ تھا؟ اے لوگوں, 4 جملے خطبے کے. اے لوگوں, میں تمہیں اللہ واحد اور احد کی طرف بلاتا ہوں. پہلا جملہ. دوسرا جملہ کہ مجھے رسول مانو. دوسرا جملہ. اب تیسرا جملہ, تاکہ تم آخرت میں فلاح اور کامیابی پا سکو. 3 جملے. اب چوتھا جملہ, تم میں کوئی ہے جو میری نصرت اور مدد کر کے میرا وسیع اور جانشین بننے کو تیار ہو. 4 جملے. اللہ کو پوری شریعت کو سمو دیا 4 جملوں میں. کیسے سمو دیا؟ اللہ کو واحد اور احد مانو, توحید. مجھے رسول مانو, رسالت, تاکہ تمہاری آخرت میں تمہیں فلاح مل سکے, عقیدہ آخرت. تم میں کوئی ہے جو میری نصرت اور مدد کر کے
میرا جانشین بننے کو تیار ہوں. امامت یعنی پہلے خطبے میں توحید بھی، 4 جملوں میں رسالت بھی، 4 جملوں میں قیامت بھی، اور 4 جملوں میں یہ بھی کہ تم میں کوئی ہے جو میری نصرت اور مدد کر کے میرا وسیع وزیر اور جانشین بننے کے لیے تیار ہو. دیکھیے جان محترم، علی کا سن ہے 10 سال کا. گفتگو کا اختتامی مرحلہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں نا، تو میری گفتگو کے دوران ساری نظریں میری طرف ہیں. سب مجھے دیکھ رہے ہیں توجہ سے. اب رسول خطبہ دے رہے ہیں، ذرا تصور کریں. 120 یا 124 افراد میں رسول خطبہ دے رہے ہیں. جب رسول خطبہ دے رہے تھے تو وہ 124 افراد کی نظریں رسول کی طرف تھی. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سب کی نظریں میری طرف ہیں. اگر درمیان میں کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کچھ بولنے لگے، میرے بولنے کے درمیان وہ بولنے لگے، تو جو نظریں میری طرف ہیں وہ ساری نظریں اس بولنے والے کی طرف جائے گی. بس عزیزوں، دعوت ذوالشیرہ میں یہی ہوا. لیکن ایک جملہ ملتا ہے، وہ جملہ بس پیش کر دوں. دعوت ذوالشیرہ میں رسول نے فرمایا ہے کوئی جو میری نصرت اور مدد کر کے میرا وسیع، میرا وزیر، میرا جانشین بننے کو تیار ہو. 10 سال کے علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا انا یا رسول اللہ. اب تک رسول بول رہے تھے، مجمع کا رخ اور آنکھیں رسول کی طرف تھی. علی نے کھڑے ہو کر کہا انا یا رسول اللہ. اب سارا مجمع جو پہلے رسول کو دیکھ رہا تھا، علی چونکہ کھڑے ہو گئے، اب سارے مجمع کی نظریں علی کی طرف گئی. رسول نے تبسم فرمایا. صرف یہ جملہ ملتا ہے، پہلے ساری نظریں رسول کی طرف تھی، اب ساری نظریں علی کی طرف گئی. رسول نے جب یہ دیکھا تو رسول نے تبسم فرمایا. اب مجھے نہیں پتا کہ رسول نے تبسم کیوں فرمایا. پہلے ساری نظریں رسول کی طرف تھی، پھر ساری نظریں علی کی طرف گئی. میرا خیال ہے کہ رسول نے تبسم اس لیے فرمایا کہ لوگوں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے نظر ہٹے، علی پہ نظر پڑے. شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا ہے. عزاداران حسین، آج کیا تاریخ ہے؟ 2 محرم ہے ذہنوں میں. آج کیا ہے؟ 2 محرم. مصائب کے لیے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آج 2 محرم ہے. حسین کا گھوڑا چلتے چلتے کربلا کی زمین پر رک گیا. ہمیں بتانے کے لیے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑے بدلے. کوئی گھوڑا اپنے مقام سے نہ ہلا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا نہیں بڑھتا تھا. جب کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو امام حسین گھوڑے پر سوار ہے، آواز دی بھیا عباس، یہ ذرا قریب کی بستی میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو ذرا بلا کر لاؤ. حضرت عباس نے وہاں کے لوگوں کو بلا کر لائے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین پر نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے ماہیہ کہتے ہیں.
اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ یہ اپنا رسول اللہ، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ یہ اپنا رسول اللہ، اسے نینوا کہتے ہیں۔ کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، امام حسین کے قریب آ کر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ یقال لہا کربلا، مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عزیزوں آپ جانتے ہیں میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں جملے، جب اس بزرگ شخص نے یہ کہا کہ یبن رسول اللہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، پتہ ہے حسین کا جواب کیا تھا؟ گھوڑے سے اترے اور اترتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم، ذرا میرے پاس آؤ۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم آئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی 3 جملے روایت میں ملتے ہیں۔ امام حسین نے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت عباس سے کہا، حضرت علی اکبر سے کہا، حضرت قاسم سے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ کون سی زمین ہے؟ کہا آپ بتائیں۔ 3 جملے مولا حسین علیہ السلام نے کہا، سنو یہ کون سی زمین ہے؟ ہا ہونا، پہلا جملہ، ہا ہونا تسقط دماؤنا، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے۔ اب دوسرا جملہ فرماتے پتہ یہ کون سی زمین ہے؟ دوسرا جملہ غضب کا جملہ ہے، فرماتے امام حسین علیہ السلام سنو، ہاہونا ہاہونا تذبح اطفالنا، سنو یہ وہ زمین ہے کہ اس زمین پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ یہ وہ زمین ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اب بڑے غضب کا جملہ ہے، مولا نے تیسرا جملہ کہا، پتہ ہے یہ زمین کون سی ہے؟ مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے سنو، ہاہنا تسرا حریمنا، سنو یہ زمین وہ ہے کہ جس زمین پر ہماری بیویوں کے سروں میں نیزے مار کر ان کے سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس میں بیویوں کے سروں سے چادریں اتر جائیں گی۔ عزادارو، اب حضرت عباس سے کہا، بھیا عباس اس زمین کے مالک کو بلاؤ۔ زمین کا مالک آیا، آپ ابھی سن چکے، سنتے رہتے ہیں، میں تو دوہرا رہا ہوں۔ زمین کے مالک سے مولا حسین علیہ السلام نے کہا ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا میں امیر کا بیٹا ہوں، اپنے مزاروں کے لیے امام حسین علیہ السلام زمین خرید رہے ہیں۔ زمین خریدنے کے لیے
زمین خریدنے کے لیے طے ہوا 70,000 درہم میں یہ زمین خریدی جائے گی۔ جب طے ہو گئی بات کہ 70,000 درہم میں زمین خرید لی گئی، اب عزیزوں زمین خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ جملے سمجھ گئے ہیں، آپ جملے سمجھ گئے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ زمین خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے نامہ لکھا جاتا ہے۔ جب بے نامہ لکھا جانے لگا تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا یبن رسول اللہ، یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں خیمے میں مشورہ کر کے آتا ہوں۔ امام حسین خیمے جناب زینب سلام اللہ علیہ میں گئے اور جا کر کہا بہن میں یہ زمین خرید رہا ہوں، ذرا بتاؤ کس کے نام سے خریدوں؟ آپ کو پتا ہے نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا بھیا یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خرید ہے، بھیا یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خرید ہے۔ امام حسین نے وہ زمین علی اکبر کے نام خریدی۔ اب جملے سماعت فرمائیں گے جو آپ کی آنسوؤں کی نظر کروں۔ امام حسین نے وہ زمین حضرت علی اکبر کے نام خریدی، یعنی زمین کربلا جاگیر ہے علی اکبر کی۔ اسی لیے جب شام غریبہ میں سکینہ کے منہ پر تماچے لگے، جب شام غریبہ میں سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اترے تو سکینہ نے پکار کر کہا بھیا اکبر تیری جاگیر میں میرے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، بھیا اکبر تیری جاگیر میں میرے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، میرے کانوں سے گوشوارے اتارے جا رہے ہیں۔ اب امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا اے بنی اسد کے لوگوں دیکھو، اگر 3 باتیں 3 وصیتیں میں کرتا ہوں، پہلی وصیت یہ ہے اس زمین پر زراعت نہ کرنا، دوسری وصیت یہ ہے اگر کوئی ہماری زیارت کو آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا تاکہ اسے ہماری 3 دن کی پیاس یاد آئے، ہماری 3 دن کی بھوک یاد آئے۔ اور پھر فرمایا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو جب ہم شہید کر دیے جائیں تو ہمیں دفن کر دینا، خوف مت کرنا۔ پھر بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو کہا ذرا اپنی خواتین کو بھیج دو، ان سے کہنا فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، ان سے کہنا فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے۔ جب عورتیں آئیں تو ان سے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد خوف کریں، ہمیں دفن کرنے میں ڈریں تو ان کی ہمت بڑھانا اور ان سے کہنا یہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا ہے، ان سے کہنا یہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا ہے، اسے دفن کرو اور ایسا کرو۔ جب عورتیں جانے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے خواتین اپنے گھر کے ذرا بچوں کو بھیج دو۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو امام حسین کہتے اے بچوں میں جانتا ہوں تم ہمیں دفن نہیں کر سکتے، تم بہت چھوٹے ہو، لیکن بچوں دیکھو کھیلتے کھیلتے آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، اور اگر ہمارے جسموں پر کربلا کی مٹی ڈال دینا، ہمارے جسموں پر کربلا کی مٹی ڈال دینا۔ عزادارو 10 محرم کو سر کاٹ لیے گئے، اب صرف جس میں اقدس پڑے ہیں 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ سید سجاد کے گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آئیں، یہ ہودج اونٹوں
پر بیویوں کو سوار کیا جانے لگا. جب سوار کیا جانے لگا تو جناب زینب سلام اللہ نے کہا کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم خود سوار کر لیں گے. جناب زینب نے سب بیویوں کو اپنے حق کا واسطہ دے کر ناکوں پر سوار کیا, بے حوقت ناکوں پر, بغیر عمائیوں کے ناکوں پر جناب زینب نے سوار کیا. جب وہ سوار ہو گئی اور صرف جناب فضہ رہ گئی اور جناب زینب ہے اور سب بیویاں سوار ہو چکی, تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا فضہ تجھے میرے حق کا راستہ, میں تجھے سوار کرتی ہوں, تم سوار ہو جا. جب حق کا راستہ دیا فضہ بھی سوار ہو گئی. اب اکیلی 11 محرم کو اب اکیلی, اب تنہا, اب اکیلی, اب تنہا جناب زینب کھڑی ہے. کیا کیا جناب زینب نے؟ ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا اور فرات کی طرف رخ کر کے کہا بھیا عباس, بھیا عباس مدینے سے چلی تھی اور تم نے سوار کیا تھا, ارے آتے کیوں نہیں ہو, آ کر مجھے سوار کرو. بس عزیزانو, بس گفتگو کے چند جملے. 11 محرم کو بھی لاشیں پڑے رہے, سر تو چلے گئے لیکن جس میں اقدس پڑے رہے. ہمت کر کے 12 محرم کو بنی اسد کے لوگ آئے تاکہ فاطمہ کے بیٹے کو دفن کرے. ابھی وہ بس چند میں ابھی وہ دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ مرتبہ دیکھا کہ کوئی سوار گھوڑے پر چلا آ رہا ہے, کوئی سوار تیزی سے گھوڑے پر چلا آ رہا ہے. بنی اسد کے لوگ چھوٹ گئے کہیں کوئی جاسوس نہ ہو. جب یہ چھوٹ گئے وہ سوار آیا, گھوڑے سے اترا. بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہم پہچانیں گے کون ہے. ایک لاغر سا جوان تھا, ایک لاغر سا جوان تھا. اس نے بنی اسد کے لوگ کہتے اس نے ہمیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا. ہم سب سے اس نے گنج شہیدہ میں قبر کھدوائی, سب کے لاشوں کو دفن کروایا. معجزے سے چوتھے امام آئے اور جب بنی اسد کے لوگ کہتے ہمیں ابھی تک نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے جو آیا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے آخر میں ایک جملہ کہا. اس جملے سے ہم سمجھ گئے کہ یہ کون ہے جو معجزے سے آیا. وہ جملہ سنیں گے, ایک جملہ بنی اسد کے لوگوں سے آخر میں کہا اے عمی العباس, اے عمی العباس, میرا چچا عباس, میرے چچا عباس کا لاشا کہاں ہے, میرے چچا عباس کا لاشا کہاں ہے. بنی اسد کے لوگ کہتے ہم نے بتایا یہ لاشا ہے. بنی اسد کے لوگوں سے کہا, بنی اسد کے لوگوں سے سجاد سے کہا تم دور چلے جاؤ اور امامت کی قوت سے لاش عباس کو اٹھایا. امامت کی قوت سے لاش عباس کو اٹھایا اور قبر میں لے کر اتر گئے. بنی اسد کے لوگوں سے کہا تم دور رہنا اور قبر میں جناب عباس کے جسم کو لے کر حضرت سجاد اتر گئے. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت دیر تک جناب سجاد قبر سے باہر نہ نکلے, اور رات کی اردو کے آخری میں جب بہت دیر تک قبر سے جناب سجاد نہ نکلے ہمیں تشویش ہوئی. ہم قبر کے قریب گئے, ہمیں قبر کے قریب جا کر